ریڈیو پاکستان معروف شاعر صبا اکبر آبادی کے یوم وفات پر خصوصی پروگرام سنیے صبا اکبر آبادی، کچھ یادیں کچھ باتیں۔ میزبان تاجدار عادل، پروڈیوسر ربیہ اکرم، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ صبا اکبر آبادی، کچھ یادیں کچھ باتیں۔ سامعین محترم، اس سے پہلے کہ میں مائکروفون پروگرام کے میزبان معروف شاعر، براڈ کاسٹر اور صبا اکبر آبادی کے صاحبزادے تاجدار عادل کے حوالے کروں، آئیے پروگرام کے آغاز میں ممتاز شاعر جناب سرور جاوید کے خیالات سنتے ہیں۔ صبا اکبر آبادی ہمارے اردو غزل کے اور مرثیے کے بہت محکم، بہت خوش مزاج شاعر ہیں۔ صبا اکبر آبادی کا نام جو ہے وہ تمام اکابرین کے ساتھ آتا ہے، جو نسل ہماری معدوم ہو چکی، مگر ان کی باتیں جو ہیں، ان کی جو شاعری ہے وہ ہمارے پیش نظر رہتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی غزل جو ہے ایک بڑی محکم غزل ہے۔ صبا ان میں سے ہیں کہ جنہوں نے اردو غزل کی آبرو کو برقرار رکھا ہے۔ مرثیے میں ان کی ایک الگ جہت ہے، مرثیہ بھی ان کی شخصیت کا حصہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جدید مرثیہ جو جوش مدی آبادی سے شروع ہوا ہے، اسی فہرست میں صبا اکبر آبادی کا نام آتا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں کہ تیرا درد چھپا کر دل میں کام دنیا کے بدفتور کیے جاتے ہیں۔ یہ شعر ہے حضرت صبا اکبر آبادی کا۔ آج 30 اکتوبر 2012 ہے اور حضرت صبا اکبر آبادی کی یاد کا دن۔ میرا نام تاجدار عادل ہے اور ریڈیو پاکستان کے اس خصوصی پروگرام میں آج آپ کی ملاقات ان تمام لوگوں سے ہوگی جو حضرت صبا اکبر آبادی کی شاعری اور فن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ صبا اکبر آبادی کا ایک شعر ہے، بھیڑ تنہائیوں کا میلہ ہے، بھیڑ تنہائیوں کا میلہ ہے، آدمی آدمی اکیلا ہے۔ آئیے سہیل احمد صدیقی سے ان کے خیالات سنتے ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے صبا اکبر آبادی کے فن شعری پر تنقیدی خامہ آرائی کرتے ہوئے کہا تھا، صبا اکبر آبادی کا شعری ادراک بہت اعلیٰ ہے۔ ان کی شاعری ان لوگوں کے لیے مایوس کن ہے جو محض چونکا دینے کی شاعری ہی سمجھتے ہیں۔ صبا اکبر آبادی کی شاعری میں غزل کے علائم و رموز ملتے ہیں اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ صبا صاحب نے زندگی، انسان، قلبی کیفیات اور خارجی اثرات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ میں اتنے بڑے نقاد کی رائے کے بعد یہی کہہ سکتا ہوں کہ صبا صاحب ہمارے عہد کے چند نمایاں ذی علم سخنوروں میں شامل تھے۔ وہ نرے شاعر نہ تھے بلکہ انہوں نے نہایت اہم علمی ورثہ ہمارے لیے چھوڑا۔ مرزا سہارنپوری کے بعد وہ واحد شاعر تھے جنہوں نے غالب کا پورا کلام تضمین کیا، پھر اس پر مستزاد انہوں نے غالب کی فارسی رباعیات کا ترجمہ کیا، اور اس سے بھی مشکل نہایت عرق ریزی والا کام امیر خسرو کی تمام فارسی رباعیات، عمر خیام کی 100 رباعیات، حافظ شیرازی اور غالب کی فارسی غزلیات کا منظوم ترجمہ کیا۔ نئی نسل کے لیے یہ تمام علمی سرمایہ کسی انمول خزانے سے کم نہیں۔ صبا صاحب نے شاہ لطیف اور سچل سرمست کے سندھی کلام کے تراجم اور امیر حمزہ شنواری کے تعاون سے پشتو شاعری کے تراجم جیسے قابل قدر کارنامے بھی انجام دیے، جس سے ان کی لسانی ہمہ گیری اور حب وطن کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت صبا اکبر آبادی نے غزل، مرثیہ، نظم، غرض یہ کہ اردو شاعری کی تمام اصناف میں اتنا لکھا کہ بقول سید ذوالفقار علی بخاری لوگ تو اتنی باتیں بھی نہیں کرتے جتنے حضرت صبا اکبر آبادی نے شعر کہے ہیں۔ صبا اکبر آبادی نے دیوان غالب کی مکمل تضمین 1938 میں مکمل کی تھی۔ دیوان میر سامنے میرے تھا اے صبا، دیوان میر سامنے میرے تھا اے صبا، اشعار پر نشان لگائے تھے جا بجا، اشعار پر نشان لگائے تھے جا بجا، وہ آیا پاس بیٹھا نظر کی سمجھ گیا، وہ آیا پاس بیٹھا نظر کی سمجھ گیا، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ اس طرح کی باکمال تضمین نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا سے لے کر صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، یہ تضمین 1938 میں
حضرت صبا اکبر آبادی نے مکمل کی اور ممتاز محقق دانشور مولانا حامد حسن قادری نے اپنی کتاب نقد و نظر میں 1942 میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تضمین غالب کے کلام کی تو بہت ہوئی ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن صبا اکبر آبادی سے بہتر تضمین کسی نے نہیں کی۔ حضرت صبا اکبر آبادی نے 1928 سے مستقل مرثیے کہنے شروع کیے اور 1936 میں اردو مرثیے کی تاریخ میں سب سے پہلا مرثیہ شکست یزید کے عنوان سے شاہ گنج کے امام باڑے اکبر آباد میں پڑھا۔ صبا اکبر آبادی نے جوش ملی آبادی اور صبا اکبر آبادی یہ دو ایسے شاعر ہیں جنہوں نے موضوعات کے تحت سب سے زیادہ مرثیے کہے اور صبا اکبر آبادی کے مرثیوں کی تعداد 72 سے زیادہ ہے۔ یہ مرثیے جو عنوانات کے ساتھ لکھے گئے، اس قید کے ساتھ کہ عنوان ہو اور مرثیے کا ربط آج کی زندگی کے ساتھ ہو، جدید شاعری میں سب سے پہلے حضرت صبا اکبر آبادی نے روشناس کرایا۔ آئیے سحر انصاری صاحب سے سنتے ہیں کہ صبا اکبر آبادی نے غزل اور مرثیے کی اصناف میں اپنے سخن کے جوہر کس طرح دکھائے۔ ظاہر ہے ان کا شمار اساتذہ میں ہوتا تھا اور بہت ان کے کلام میں تنوع ہے، وہ کوئی ایک فن کے آدمی نہیں تھے۔ شاعری میں انہوں نے متعدد اصناف میں بہت اپنا نام پیدا کیا ہے، پختہ کار شاعر تھے۔ غزل کے علاوہ نظمیں، تضمینیں ان کی پورا دیوان غالب انہوں نے تضمین کر دیا۔ پھر اسی طرح سے تراجم انہوں نے کیے ہیں، مرزا غالب کی رباعیات کے، حافظ کی رباعیات کے، فارسی سے اردو میں خیام کی رباعیات کے۔ پھر اسی طرح سے ان کے مرثیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، خاصی تعداد میں انہوں نے کہے ہیں، پڑھتے بھی تھے۔ تو بہت ان کا ظاہر ہے کہ ایک معیار ہے، نام ہے شاعری میں، اثرات ان کے ہیں اپنے معاصرین پر۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ تھا کہ پاکستان کی جو آزادی کی جدوجہد تھی، اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی تھی اور جو غالباً زمزمۂ پاکستان کے نام سے ایک مجموعہ بھی شائع ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ہے کہ ہمارے قومی شاعری میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ نئے شاعر اگر ان کا کلام پڑھیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی شاعری میں فنی لوازم بھی ہیں، نئے مضامین بھی ہیں اور تجربے بھی ہیں۔ تو اگر نئی نسل سیکھنا چاہے تو ان کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ ایک تو مرثیے ان کے جو ہے وہ موضوعاتی ہیں، خاک پر ہے اور اسی طرح زندگی پہ ہے، موت پہ ہے، اور اس کے علاوہ بہاریہ، عشقیہ، ان مضامین پر بھی کلام ملتا ہے۔ بہت ان کے پیش نظر ظاہر ہے کہ ایک تہذیب تھی، ایک مستقبل تھا، ایک حال تھا، اور جو لوگ اس کے حوالے سے شعر لکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ مختلف ہوتی ہے ان کی شاعری، عام رومانی شعراء۔ تباہ کر کے میرے دل کو داغ چھوڑ گئے، تباہ کر کے میرے دل کو داغ چھوڑ گئے، اٹھا کے لے گئے محفل چراغ چھوڑ گئے، صدائیں گونج رہی ہیں نئے پرندوں کی، جو ہم سفیر پرانے تھے باغ چھوڑ گئے۔ صبا اکبر آبادی کی یہ غزل کے اشعار ایک ایسے سفر کی نشاندہی کرتے ہیں جس میں پرندوں کی طرح سے لامحدود سخن کا آسمان ان کا منتظر رہتا تھا۔ صبا اکبر آبادی کی شاعری میں جس طرح سے عہد بعہد ارتقاء کے ساتھ ایک کمال اور اپنی عہد کی روح کو سامنے رکھا ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں تو 50 کی دہائی میں حضرت صبا اکبر آبادی کا ایک شعر بہت مقبول اور مشہور ہوا اور اس پر ہندوستان پاکستان کے تمام معتبر لکھنے والوں نے آج تک لکھا شعر تھا، چونک اٹھا سن کے عکس کی آواز، چونک اٹھا سن کے عکس کی آواز، آئینہ دیکھتا تھا آئینہ ساز۔ آئیے یہ معلوم کرتے ہیں اردو ادب کے ایک معتبر نام، 200 سے زیادہ شاہکار افسانوں کے خالق سلطان جمیل نسیم صاحب سے، جن کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 50-60 سال حضرت صبا اکبر آبادی کے ساتھ گزارے، یعنی آپ ان کے فرزند ہیں۔ سلطان جمیل صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ چونک اٹھا سن کے عکس کی آواز والے شعر میں آخر کیا ہوا تھا کہ ہندوستان پاکستان کے
तमाम शायरों, अदीबों और मोतबर नामों ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। 1955-56 में जब रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के रीजनल डायरेक्टर हफीज़ होशियारपुरी साहब, उन्होंने अपने दौलत खाने पर एक मुशायरा रखा बयाद गालिब। मैं भी सबा साहब के साथ मुशायरे में गया, सबा साहब की सदारत में मुशायरा। अच्छा, और ये जो मुशायरा था ये गालिब की ज़मीन, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, उसमें था। मिसरे के ऊपर तरही मुशायरा था। तो इसमें सबा साहब ने कहा कि साहब बउजलत मैंने 2 गज़लें कही हैं और एक गज़ल पेश करता हूँ। और ये कह के उन्होंने एक गज़ल का मतलब पढ़ा कि देखता हूँ सुए हरीम नाज, हर नज़र है फुगान बे आवाज़। बस इस गज़ल का उठ गया मुशायरा और बहुत वाह हुई। और वहाँ इलियास इश्की साहब के वालिद मौलाना रज़ी भी मौजूद थे। उनका इस गज़ल ख़त्म होते ही उनका इसरार शुरू हुआ कि नहीं साहब वो दूसरी गज़ल भी सुनाइए। तो उन्होंने जब दूसरी गज़ल शुरू की और उसका मतलब पढ़ा कि चौंक उठा सुन के अक्स की आवाज़, आईना देखता था आईना साज। मैं सबा साहब की तमाम गज़लें उस ज़माने में उनकी ब्याज में नक़ल किया करता था। तो मुशायरे में से आके जब मैंने उनकी ये दोनों गज़लें नक़ल की तो ये दूसरी गज़ल का मतलब जब मैं लिख रहा था तो लिखते में मैंने सोचा कि इसके मानी क्या हैं। चौंक उठा सुन के अक्स की आवाज़, आईना देखता था आईना साज। और जब मेरी समझ में इसके मानी कोई नहीं आए तो मेरे एक दोस्त थे इर्तिज़ा आज़मी मरहूम, उनसे तस्करा किया और उन्होंने कहा भाई बजाय इसके कि तुम मुझसे बहस करो इसके बारे में, ऐसा करते हैं कि सबा साहब को ख़त लिखो। मैंने सबा साहब को एक पोस्ट कार्ड लिखा, तब ये मतलब मेरी समझ में नहीं आया। तो उनका चंद सत्रों का ख़त मुझे मौसूल हुआ कि मैं शेर तुम्हारे लिए नहीं कहता, पढ़े लिखे लोगों के लिए कहता हूँ। अब मैं ये बहुत हैरान कि वो पढ़े लिखे लोग कौन हैं जिनके लिए शेर कहते हैं। तो फिर मैंने फिराक गोरखपुरी साहब को ख़त लिखा। उनका ख़त आया कि साहब कमाल का शेर है। ये शेर सुन के तो मुझे अपना शेर याद आ गया कि आज तो कुफ्र इश्क चौंक उठा, आज तो बोल उठे हैं बुतखाने। फिर फैज़ साहब को लिखा, फैज़ साहब ने भी शेर के हक़ में अहमद नदीम कासमी साहब को ख़त लिखा। उन्होंने अपनी नज़्म का एक बंद कि इंसान अजीम है खुदाया वो लिख दिया कि साहब शेर बहुत लाजवाब है। बहरहाल तो ये 60-70 ख़त मेरे पास मौजूद जमा हो गए। अख्तर अंसारी अकबराबादी ने हैदराबाद से निकलने वाले रिसाले नई कदरे में मुसलसल इन खतूत को छापा। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि सबा साहब आमतौर पे किसी से नाराज़ नहीं होते थे। खुद उनका एक शेर है कि जब ज़बां मचली दहन को सी लिया, आग जब भड़की तो गुस्सा पी लिया। एक वाहिमा है, नक्शे हवा है, सराब है, दुनिया नहीं है, जागती आँखों का ख्वाब है। ये बैत है हज़रत सबा अकबर आबादी के मरसिए के एक बंद की। हज़रत सबा अकबर आबादी की एक रुबाई है। सरमाए ईमान व वफ़ा हाजिर है, कूचे का मोहम्मद के गदा हाजिर है। चेहरा नहीं आवाज़ तो अब भी है वही, शब्बीर की मजलिस में सबा हाजिर है। आइए इस दौर के एक मुमताज़ मुहक़्क़िक़ डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी से उनके तासुरात सुनते हैं। मेरा ये ख्याल है कि सबा साहब हमारे अहद के बहुत ही हमजहत और खुशगो शायर थे और उन्होंने जिस तरह फारसी रुबाइयात का तर्जुमा किया है, ख़याम की, खुसरो की, हाफिज की, गालिब की, तराजीम हमारे यहाँ नहीं हो सके, कोशिश तो बहुत समय की। सबा साहब की गज़ल गोई मेरी राय में क्लासिकी गज़ल की तमाम शीरीनी और लताफत के साथ हम असली दौर की तलख हकीकतों की सूरतगरी से मुशाबे हैं। सबा साहब गालिबन अपनी नस्ल के वाहिद शायर हैं जिन्होंने गज़ल गोई के जरिए गज़ल पर मुमकिना एतराज़ात का कामयाबी के साथ बुतलान किया है। सबा बराबादी की गज़ल के जिस रुख ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया है वो ये है कि उनकी गज़ल एक साहिब असलूब शायर की गज़ल होने के साथ साथ एक मखसूस शेरी मिजाज की हामिल, छलनी से छल कर शेर एहसास को काबिल एतबार जज्बा और हर काबिल एतबार जज्बे को हमारे समाज की खिलती और सेहतमंद रिवायात के साथ यकसुई से हम आहंग करके इजहार पाती है। उन्होंने जो तराजिम किए हैं वो फारसी और उर्दू के मिजाज को समझकर वही मुतरजिम अच्छे कर सकता है,
جو فارسی اور اردو کے مزاج سے واقف ہو. میرا خیال یہ ہے کہ صبا صاحب سمجھتے تھے کہ خیام کی کیا روح ہے خسرو کے بارے میں، زمان کے بارے میں. اب اس میں جب تک صبا صاحب ایسا شاعر نہ ہو تو اس وقت تک یہ ترجمے ہونے ہیں بھی مشکل. یہ فسانہ بھی مختصر ہی رہا، قصہ شوق بے اثر ہی رہا. عمر بھر وہ نظر نہیں آئے، عمر بھر وہ نظر نہیں آئے، غم ناکامی نظر ہی رہا، قصہ شوق بے اثر ہی رہا. آئیے صبا اکبر آبادی کے اس انٹرویو میں شاہدہ حسن کیا پوچھ رہے ہیں ہم بھی سنتے ہیں. صبا اکبر آبادی ہم عصر شعری دنیا میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام رکھتے ہیں. ان کے کلام کا سب سے پہلا مجموعہ ذکر و فکر جو ان کی حمد اور نعت و سلام پر مشتمل ہے وہ شائع ہوا. پھر انہوں نے زمزمہ پاکستان کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا جس میں پاکستان کے حوالے سے ان کی نظمیں شامل تھیں. اس کے بعد غزلوں کے ان کے مجموعے شائع ہوئے جن میں اوراق گل، چراغ بہار اور ثبات یہ مجموعے شامل تھے. صبا صاحب نے عمر خیام کی 1200 رباعیات کا ترجمہ بھی رباعی میں کیا ہے. السلام علیکم صبا صاحب. وعلیکم السلام. نوازش ہے، آپ نے یاد فرمایا، میں حاضر ہو گیا. آپ سے پہلا سوال، کس اسٹیج پہ آ کے آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کو خود اظہار کرنا چاہیے؟ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میری پیدائش 14 اگست سن 1908 کی ہے. جی یہ بھی اتفاق ہے. جی بالکل. سن 21 میں جب میری عمر 12-13 سال کی تھی، احمد آباد میں ایک مشاعرے کا بھی اعلان کیا گیا اور مولانا حسرت موانی اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے. وہ ایک پرچے پر میں نے اپنا نام لکھے کے نیچے تخلص میں نے اس کو غیور رکھا تھا. میں نے اس سے پہلے مشاعرے میں کبھی غزل نہیں پڑھی. مشاعرے سنے تھے لیکن پڑھی کبھی نہیں تھی. کہیں نہیں تھی جو پڑھتا. آپ یہ فرمائیے کہ یہ تربیت اور یہ سلیقہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کے بغیر کوئی اظہار بامانی ہو سکتا ہے؟ جب میں نے باقاعدہ غزل لکھنی شروع کی اور میرے والد کو علم ہوا تو انہوں نے مجھے ایک ایسے استاد کے سپرد کیا جن کو اللہ مغفرت کرے بڑے سخت گیر، اور وہ ایک مصرع دیتے تھے کہ اس پہ 100 شعر لکھ کے لاؤ. کل 100 شعر لکھ کر لاؤ. 100 شعر، اس سے کم اگر ہوں گے تو سزا ملے گی. اب 100 شعر لکھ کے گئے، وہ اس پہ سب پر وہ بغیر پڑھے سرخ روشنائی سے لکیریں کر کے کسی ایک آدھ مصرے کو وہ ٹک کر دیتے تھے. بھئی یہ تو پورے نہیں ہوئے، اس میں کم سے کم 9 شعر تو ہونے چاہیے. یہ تو ایک مصرع ہوا ہے. جی. اور لکھو اس میں. یعنی اس قسم کی سخت فنی تربیت کے بعد آپ کی اتنی ٹریننگ یہ کوئی 2 سال تک یہ عذاب میرے اوپر طاری رہا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری کو استاد سے سیکھا جا سکتا ہے؟ شاعری نہیں سیکھی جا سکتی ہے، سلیقہ سیکھا جا سکتا ہے. ہاں، تو آپ کے اوپر اس تنقید نے اثر کیا؟ میری فکر میرے ساتھ رہی، اس کو تربیت ملتی رہی، اور آپ کی غزل کا جو اپنا ایک اسلوب ہے، ایک اپنا انداز ہے. آپ یہ فرمائیے ایک صنف کی حیثیت سے غزل کے کیا امکانات ہیں؟ بنیاد ہے پوری شاعری کے ڈھانچے کی. کوئی نظم گو شاعر، کوئی آزاد شاعر بھی اگر اس نے بھی پہلے قدم جو رکھا ہوگا وہ غزل سے ہی، غزل کے بغیر آگے چل نہیں سکتا. اچھا، بڑے بڑے نظمیں، آپ شاہکار نظمیں دیکھیے، پڑھیے انہیں. ان میں آپ کو جہاں آپ کی نگاہ اور دل رکے گا کہ یہ ہے، وہ صرف غزل کا ایک شعر ہوگا. اچھا، آپ نے مرثیہ گوئی میں کن مرثیہ گو شعراء سے اثرات قبول کی ہیں اور یہ کہ آپ کا اپنا کیا نقطہ نظر ہے؟ مرثیہ میں نے سبقاً پڑھا اور وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو اویلیبل تھے یا خاص موجود تھے وہ ننی صدبیر کے ہی مرثیے تھے. جی. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ابلاغ کا بہترین ذریعہ یہی ہے، مسدس. اور یہ موقع مجھے سن 47 میں ملا. میں نے
اثر قبول کیا حال ہی کا. کس صنف کو اپنے مزاج سے بہت قریب محسوس؟ مزاج سے مطابق تو میرا صرف غزل ہے. آپ کا شمار جو ہے وہ دل دادگان غالب میں بھی ہوتا ہے. اس کا اندازہ یوں ہوا کہ 1928 سے لے کر 1939 تک آپ غالب کے اردو کلام کی تضمین میں مصروف رہے اور پھر ایک باکمال ربائی گو کی حیثیت سے آپ نے غالب کی فارسی ربائیوں کو اردو میں منتقل کیا. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور ہم سب لکھنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہمارا ادبی معاشرہ ہے وہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. گھٹتا جا رہا ہے. جی ہاں. اس کا سدباب کیا ہے؟ یہ سدباب تو اس کا ہمارے ارباب حل و عقد جو ہیں وہ جب تک تعلیمی پالیسی کو درست نہیں کریں گے جی 1-2 نسلوں کے بعد اگر کوئی ترقی ہوئی اس میں تو ہو سکتی ہے، ورنہ ابھی آپ کو بڑا سفر اس میں باقی. تحریک پاکستان تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو کیا احساسات تھے اور اس کے بعد آج کیا احساسات ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو میں نے اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دلوائی وہ میں ہندوستان میں نہیں دلوا سکتا تھا تقسیم کے بعد. جی. پھر مجھے یہاں ایسے لوگوں سے ملنے کی سعادت نصیب ہوئی جن سے ملنا لوگ کی تمنا ہوتی ہے. مثلا میں 1.5 سال تک محترمہ فاطمہ جناح کا پرائیویٹ سیکرٹری رہا. میں نے وہ تمام فائل دیکھے جو قائد اعظم کی زندگی سے متعلق تھے اور جو صرف ان کی تحویل میں تھے. وہ کتابیں دیکھی جو قائد اعظم نے پڑھی تھی اور جن پر انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا تھا. میں اسے بہت سرمایہ سمجھتا ہوں. بالکل. سبا صاحب ہمیں اور ہمارے سامعین کو اپنے کلام سے اگر آپ نوازیں. ملاحظہ فرمائیے. میں تلخ ضعیفی پی رہا ہوں، میں تلخ ضعیفی پی رہا ہوں، جوانی کی سزا میں جی رہا. سبحان اللہ. میں تلخ ضعیفی پی رہا، جوانی کی سزا میں جی رہا ہوں. میسر کب ہوئی منزل جنوں کی، میسر کب ہوئی منزل جنوں کی، خراب ہوش و آگاہی رہا ہوں. زمانے نے مجھے بدلا نہیں ہے کہ میں جیسا تھا ویسا ہی رہا ہوں. بزرگوں کی روایت کو بچانے، بزرگوں کی روایت کو بچانے شکستہ قلعے کا فوجی رہا. سبحان اللہ. بزرگوں کی روایت کو بچانے شکستہ قلعے کا فوجی رہا ہوں. فضا دیکھی ہے ہر ایک سرزمین کی، فضا دیکھی ہے ہر ایک سرزمین کی، ہمیشہ اکبر آبادی رہا، ہمیشہ اکبر آبادی رہا. فضا دیکھی ہے اور گدائی کر کے باب مصطفیٰ پر صبا دنیا سے مستغنی رہا. سبحان اللہ. حضرت صبا اکبر آبادی کی باتیں آپ نے سنی. تیری نظر ہے میرا دل ہے کیا کیا جائے، جنوں خرد کے مقابل ہے کیا کیا جائے. تیری نظر ہے میرا دل ہے کیا کیا جائے، تیری نظر ہے میرا دل ہے کیا کیا جائے، جنوں خرد کے مقابل ہے کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، تیری نظر ہے میرا دل ہے کیا کیا جائے. اس طرح کے شعر کہنے والے صبا اکبر آبادی کی بہت سی باتیں، بہت سے لفظ ابھی منتظر کلام ہیں. حضرت صبا اکبر آبادی کے اس شعر کے ساتھ تاجدار عادل کو اجازت دیجیے. ملتے کہاں ہیں ایسے محبت رسیدہ لوگ، کرتے رہو ہماری زیارت کبھی کبھی. ابھی آپ محترم صبا اکبر آبادی کے یوم وفات پر خصوصی پروگرام سن رہے تھے. صبا اکبر آبادی، کچھ یادیں کچھ باتیں. میزبان تھے تاجدار عادل، صدابندی انوار حسین، تدوین آصف احمد، پروڈیوسر ربیہ اکرم، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.